اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ جب تم اپنی اصلاح کی فکر کر لو گے، اپنی اصلاح کر لو گے، تو پھر وہ لوگ جو گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ اس نصیحت کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا فرض ہے، اپنی تربیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم سب اپنی اصلاح سے، اپنی تربیت سے غافل ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کو دوسرے کی اصلاح کی فکر تو ہے، دوسرے کی تربیت کرنے کی فکر تو ہے، دوسرے کو دین سکھانے کی فکر تو ہے، لیکن خود اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی تربیت کرنے کی اور خود دین سیکھنے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ چنانچہ آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت ان پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں، کمی کوتاہیاں تلاش کرنے میں، خامیاں تلاش کرنے میں وہ لگے رہتے ہیں، کھود کرید کرتے رہتے ہیں۔ کہیں سے کسی کی خامی معلوم ہو، کسی کی کمی کوتاہی معلوم ہو، کسی کا عیب معلوم ہو، جب معلوم ہو جاتا ہے اس کو پھر وہ پھیلانے کی، لوگوں کو بتانے کی، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ ہر وقت دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہنا، دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھتے رہنا، دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے رہنا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنی خامیوں کو، کمی کوتاہیوں کو تلاش کر کے ان کو انسان ٹھیک کرنے کی، ختم کرنے کی انسان کوشش کرے۔ ایک بیمار آدمی جو خود بیمار ہے جسمانی طور پہ، وہ اگر اپنا علاج نہ کروائے، سخت بیمار ہو، شدید بیمار ہو، اپنا علاج وہ نہ کروائے، لیکن دوسرے جو بیمار لوگ ہیں ان کے علاج کی فکر میں پڑا رہے، دنیا اس کو عقل مند نہیں سمجھتی، بے وقوف سمجھتی ہے، پاگل سمجھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے خود تو بیمار ہے، پہلے اپنے علاج تو کروا۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں، آج روحانی طور پہ، دینی حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے ہم خود جو ہے بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں روحانی طور پہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ خود بیمار ہونے کے باوجود ہمیں دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے، دوسروں کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، دوسروں کی خامیاں دیکھتے رہتے ہیں، اور اپنی خامیاں، اپنی کمی کوتاہیاں، اپنے عیب دیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن ہم سے جو سوال ہوگا وہ ہماری کمی کوتاہیوں کے متعلق ہوگا، ہماری خامیوں کے متعلق ہوگا، ہمارے عیبوں کے متعلق ہوگا۔ جو خامیاں، جو کمی کوتاہیاں، جو عیب دوسرے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، ان سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ لہذا سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ تربیت اللہ پاک نے بتلائی کیسے کرنی ہے، اور ترتیب بھی بتائی۔ پہلے فرمایا اپنی اصلاح کرو، پھر اپنے گھر والوں کی کرو، پھر اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کرو۔ ہم سب سے پہلے شروع ہی تیسرے نمبر سے کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، نہ خود اپنی اولاد کی تربیت ہوتی ہے، نہ اپنے گھر والوں کی تربیت ہوتی ہے، نہ ان کی تربیت ہم صحیح طریقے سے کرتے ہیں، اور اپنی تو کس نے کرنی ہے؟ اپنے تو خود کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اصلاح یافتہ ہیں، ہم تربیت یافتہ ہیں، نہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ اصلاح کروانے کی ضرورت ہے، نہ تربیت کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ ہم تو سارے عیبوں سے، ساری کمی کوتاہیوں سے، ساری خامیوں سے ہم پاک اور صاف ہیں۔ لہذا خود کو کسی کے حوالے کرنا ضروری ہے، کسی مربی کے حوالے اپنے آپ کو کریں۔ مربع تب مربع بنتا ہے جب کوئی اس کو بنانے والا ہو، مربع خود نہیں بن جاتا۔ آج ہر آدمی مربع کھانا چاہتا ہے، مربع بننا چاہتا ہے، لیکن بغیر مربی کے بننا چاہتا ہے۔ بغیر مربی کے کوئی مربع نہیں بنتا۔ مربع انسان کھاتا ہے کتنا مزہ آتا ہے، لیکن اس کو کوئی بناتا ہے، مربع خود نہیں بن جاتا۔ اسی لیے اگر ہم بھی اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوانٹٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، خود کو نکھارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خود کو کسی کے حوالے کرنا چاہیے، اپنی اصلاح پہلے کروانی چاہیے، اپنی تربیت کروانی چاہیے، اس کے بعد جو ہے دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ افسوس یہ ہے میرے دوستو،
ہمارے اندر خود ہزاروں عیب ہیں لیکن ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر ہزاروں کمی کوتاہیاں ہیں، ہم دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر ہزاروں خامیاں ہیں، ہم دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں۔ کسی اللہ والا نے کیا خوب کہا کہ وہ آدمی کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کو اپنی کمی کوتاہیاں دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے سے روک دیتی ہیں، یعنی اس کو اپنی کمی کوتاہیاں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے سے رک جاتا ہے۔ اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے اپنے اندر ہزاروں خامیاں موجود ہوں لیکن پھر بھی وہ دوسروں کی خامیاں دیکھنے میں لگا رہتا ہو۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا، جب تھے اپنے عیبوں سے بے خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اللہ پاک انسان کو اپنے عیب دیکھنے کی، اپنی کمی کوتاہیاں دیکھنے کی، اپنی خامیاں دیکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان کو دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ میرے دوستو، دوسروں کی خامی انسان کو نظر نہیں آتی۔ یہ خامی انسان کو تب تک نظر آتی ہیں، دوسروں کے عیب انسان کو اس وقت تک نظر آتے ہیں جب تک انسان اپنے من میں آنکھ نہیں ڈالتا، اپنے من کے اندر انسان نہیں دیکھتا۔ جس انسان کو اللہ پاک اپنے من کے اندر، اپنے باطن میں، اپنے دل پہ، اپنے گریبان میں نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پھر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور انسان روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ بیکار انسان اس وقت تک رہتا ہے جب تک انسان اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے پیچھے پڑنے کی بجائے سیاسی تبصرے، فضول تبصرے، تجزیے، فضول مجلسیں لگانے، گپ شپ لگانے، ٹائم ضائع کرنے، بے مقصد باتوں کے اندر وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ پاک اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب